قبول کرے پھر۔ سکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ دیکھیں جی، آیت نمبر آپ کی 35 ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ صدق اللہ العظیم، یہاں تک ہے۔ دیکھیں جی، پیچھے آپ نے یہ پڑھا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت آج حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ ذکر شروع ہوگا، لیکن فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان جو باتیں ہوئی، جو مکالمہ ہوا، ایک لمبی تفصیل تھی، وہ آپ نے کل سن لی۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے اور فرشتے اس امتحان کے اندر کامیاب نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کے اندر داخل کر دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اب آگے کن الفاظ کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا اور آگے کا سلسلہ کیا ہوا، تو آج وہی سبق ہے آپ کا۔ دیکھیں، وَقُلْنَا، واو مانا اور بار بار آ رہا ہے، قالا مطلب ہوتا ہے کہا، تو قلنا، نون الف زبر نہ آ جائے آخر میں جب بھی، سمجھ لیں ہم کی بات ہو رہی ہے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم۔ یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے نا، یا آدم، اے آدم، اسکن، اسکن رہو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، رہو، انتا تم، و زوجو کا واو مانا اور و زوجو کا اور تمہاری بیوی بھی، تم بھی، وزوجکا تمہاری عورت بھی یعنی تمہاری بیوی بھی، الجنت جنت میں، تم بھی رہو آدم اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، وکولا، آپ کو پتہ ہے اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اکلا فعل ماضی کا صیغہ، اس نے کھایا، تو اسی سے ماضی کی ہے۔ اب یہاں وکولا امر کا صیغہ ہے، امر کسے کہتے ہیں؟ حکم دینے کو، صرف میں آپ پڑھیں گے، وکولا اور کھاؤ، کلا امر کا صیغہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے جی، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے بلکہ اور تثنیہ کا صیغہ، دو کے لیے، وکولا آدم تم بھی کھاؤ، تمہاری بیوی بھی کھائے، کہاں پہ؟ جنت میں، منہا اس سے، رغدن کہتے ہیں جی بار کے، رغدن کسے کہتے ہیں؟ جی بار کے، خوب سیر ہو کے کھاؤ، بغیر کسی فکر پریشانی کے کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، حیث جہاں سے بھی، ادھر سے ادھر سے آگے سے پیچھے سے جہاں سے، شئتما مطلب تم چاہو، ولا اور نہیں، ولا تقربا اور قریب نہ جانا، ولا تقربا اور تم لوگ قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ، شجرہ کسے کہتے ہیں جی؟ درخت کو، شجر، اردو میں لفظ آتا ہے نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں بار بار لفظ آتا ہے شجر، پیوستہ رہے شجر سے ہزاروں امیدیں بہار رکھ، تو شجر کسے کہتے ہیں جی عربی میں؟ درخت کو، ہاذا یہ، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے۔ اب دیکھیں ہاذا الشجرہ نہیں آیا، کیوں؟ الشجرہ مؤنث ہے، مؤنث ہے، کیا ہے اس کی علامت؟ آخر میں گولتا ہے، مؤنث کی علامت ہے نا الشجرہ تھا، گولتا ہے، تو یہ لفظ درخت
اردو کے اندر تو استعمال ہوتا ہے مذکر، لیکن عربی کے اندر مونس لفظ ہے، اور اس کے پیچھے ہاضا نہیں ہے، کیوں؟ جب درخت مونس ہے تو پیچھے بھی مونس آئے گا، حاض ہی مونس ہے نا، ہاضا مذکر ہے، ٹھیک ہے، فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے، فازلہما پس دھوکہ دیا ان کو، یعنی ہما دو کے لیے آتا ہے، ہم سب کے لیے آتا ہے، اور ہما دو کے لیے آتا ہے، فَأَزَلَّهُمَا پس دھوکہ دیا ان کو، یا پھسلا دیا ان کو، کوئی معنی بھی آپ کر سکتے ہیں، ازلہ کا معنی ہوتا ہے کسی بلا اختیار کسی سے کوئی کام ہو جانا، یعنی دھوکے کے اندر آ جانا، کسی کی باتوں میں آ جانا، کسی کو پھسلا دینا، بہکا دینا، فَأَزَلَّهُمَا تو دھوکہ دیا ان کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، کس سے، آگے بات آ رہی ہے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا، خرجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنا، اخرجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالنا، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو، ہما ہما، بار بار ضمیریں آ رہی ہیں بھئی، یہ تثنیہ کی ضمیریں آ رہی ہیں، نوائت کی آ رہی ہیں، نہ جمع کس کی آ رہی ہیں جی؟ بھئی یہ تثنیہ کی ضمیریں آ رہی ہیں، ہما ہما، یعنی دونوں کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کی بات بھی ہو رہی ہے، ان کی بیوی کی بھی، ہر جگہ ان کی بات ہو رہی ہے، مما اس جنت سے نکال دیا، کانا کہ وہ دونوں تھے، یہ اردو والا نہیں ہے آنکھ والا کانا نہیں، کانا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے، تو کانا اس لیے لائی ہے تثنیہ کی ضمیر، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آدم اور حوا دونوں کی بات ہو رہی ہے، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اللہ کہتے ہیں یعنی ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ، حبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اتار دینا، اوپر سے نیچے اترنے کو حبت کہتے ہیں، اہبتو اتر جاؤ تم سارے، اب اہبتو جمع کا سیگا کیوں لائے امر میں؟ اس لیے کہ شیطان کو بھی اللہ نے نکال دیا جنت سے، اور وہاں جو جس جگہ تھے حضرت حوا کو بھی، اور حضرت آدم، تین بندے ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے، اہبتو تم سب نیچے اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے، بعض لبازن بعض کے، عدوون دشمن ہوں گے، عدوون الفاظ معنی لے کر دیے تھے، دشمن کو کہتے ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان زندگی، الی حین ایک مقررہ وقت تک، بس یہاں تک پڑھیں گے، مختصر سی اس کی تفسیر سمجھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے حدیث کا سبق بھی پڑھیں گے، وقلنا یا آدم اسکن انت، اب جب فرشتے ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کامیاب کر دیا امتحان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے پھر بائیں بسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، آپ کو پتہ ہے، پھر حدیث کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں جنت کے اندر رہیں، اور فرمایا جنت کے اندر بہت کچھ اللہ نے نعمتیں عطا کر دی، ہر قسم کا پھل ہے، آپ کو جہاں سے آپ کی مرضی ہے آپ وہاں سے کھائیں، رغدن کا مطلب کیا ہے؟ رغدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب سیر ہو کے کھائیں، یعنی آپ کو یہاں جنت میں میوہ کھائیں، پھل کھائیں، سیب ہے، کیلے ہیں، انگور ہے، گندم ہے، گوشت ہے، ہر طرح کی خوراک ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں، آپ کو منع نہیں ہے، رغدن کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بغیر کسی فکر اور ٹینشن کے کھاؤ، دیکھیں دنیا میں اگر آپ کھاتے ہیں نا، دنیا میں کھانے کا سسٹم اور ہے، جنت میں کھانے کا سسٹم اور ہے، کیسے؟ دنیا میں اگر آپ کھائیں گے تو آپ تھوڑی دیر بعد آپ سوچیں گے کہ یار اس مہینے کا خرچہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، آپ سوچیں گے، پھر اگر آپ نے ایک دن گوشت کھا لیا، بریانی کھا لی، تو آئندہ 2 دن آپ نہیں کھائیں گے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے اگر آئندہ 2 دن بھی میں نے اسی خرچے کے ساتھ کھائے تو مہینہ کا سارا یہ راشن چلانا، اپنی سیلری سے، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو کھلانا، پھر ان کی میڈیسن پوری کرنا، پھر گھر کے بل کرائے وغیرہ دینا، یہ میری بس سے باہر ہو جائے گا، یعنی میری استطاعت سے باہر ہو جائے گا، آپ سوچیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ان دونوں کو بھیج کے فرمایا کہ تم دونوں نے گھبرانا نہیں ہے، بس کھاتے جاؤ، تو رغدن کا مطلب ہے خوب سیرو کے کھاؤ، ہائی سوچے تم جہاں سے بھی جاؤ، یہ نہیں ہے کہ انگور کھا سکتے ہو، آم کھانے کی اجازت نہیں ہے، آم کھا سکتے ہو، امرود کھانے کی، اور آڑو کھانے کی، اور تربوزہ خربوزہ کھانے کی اجازت نہیں، نہیں فرمایا ہر چیز کھا سکتے ہو، لیکن اللہ نے ایک شرط لگائی، اور سے سننا ہے، آیت نمبر 35 سے سورہ بقرہ کی، بہت اہم واقعہ ہے قرآن پاک کا، اللہ نے کہا ولا تقربا هذه الشجرہ، سب کچھ کھاؤ لیکن ایک یہ درخت ہے اس کے قریب مت جانا، اللہ نے یہ نہیں کہا ولا تاکلا، ولا تاکلا اس کو مت کھانا، نہیں، فرمایا اس کے قریب بھی مت جانا، تاکید ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا نا یہ اس درخت سے مت کھانا، نہیں، اللہ نے تاکیدن کہا کہ بھائی کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ولا تقربا اس کے قریب بھی مت جانا،
فتکونا من الظالمین، اگر اس سے کھا لیا، اس کے قریب چلے گئے یہ وہ، فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم، یعنی تم بھی ظالمین کے اندر شکار ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آ کے ان کو دھوکہ دے دیا، پھسلا دیا، باتوں میں لگا کے درخت کے قریب لے گیا، اور وہاں سے آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے پھل کھا لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکال دیا اللہ نے اس بات سے، مما، اس جنت سے، کانا فیہی، کہ جہاں وہ رہتے تھے، وقلنا، اللہ نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ اب یہاں سے تھوڑی سی تفصیل سمجھ، شیطان نے کس طرح بلایا؟ دیکھیں، شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، آدم علیہ السلام نے مانی۔ کون سی بات نہیں مانی؟ اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ابلیس کو اللہ نے اپنی مجلس سے نکال دیا، دھتکار دیا کہ تم مردود ہے، قیامت تک آنے والا چھوٹا سا 2 سالہ 3 سالہ بچہ بھی جب نورانی قاعدہ پڑھے گا، قرآن پاک کھولے گا، پہلے وہ بھی پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی بھی ہم نے تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی کہ یا اللہ مجھے بچا لے اس شیطان مردود سے جو کسی وقت تو نے اپنی مجلس سے دفع کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیطان کو اللہ نے اتنی ذلت دی کہ قیامت تک اس کا نام مردود رکھا جائے گا، ابلیس، شیطان۔ کوئی دنیا میں اپنے بچے کا نام شیطان رکھتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ نہیں۔ کوئی دنیا میں اپنے بچے کا نام ابلیس رکھتا ہے؟ آپ کسی انسان کو چلتے پھرتے کسی کو کہہ دیں وہ ابلیس، وہ شیطان، وہ کتنا وہ ہوگا؟ اچھا، مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر بھی اپنے بچوں کا نام شیطان اور ابلیس نہیں رکھتے۔ اچھا، بہرحال، اب جب ایک بندہ آپ سے جیت جائے اتنے لوگوں کے سامنے، آپ کے دل کے اندر آٹومیٹیکلی اس کی نفرت آئے گی، خود بخود آپ کے دل کے اندر اس کے لیے بدلے کی آگ، انتقام کی آگ ابھرے گی۔ کیسے؟ اب جب آدم علیہ السلام سے ہار گیا شیطان، شیطان نے قسم کھا لی کہ اے آدم، اے اللہ، میں اس آدم اور اس آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج بھی وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی اس نے پھسلایا، اور آج بھی آدم کی روحانی اولاد کو، مجھے اور آپ کو، آج بھی وہ پھسلا رہا ہے۔ بہرحال، شیطان نے دیکھا مجھے تو نکال دیا گیا، لیکن حوا اور آدم بڑے مزے سے جنت کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، اس کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا، فوراً وہ آیا اور آ کے جنت کے اندر آدم علیہ السلام سے کہا، کافی وقت گزر گیا، کافی وقت، پھر آیا، اس نے آ کے کہا، بھینس بدلا، اور اس نے داڑھی رکھی، پگڑی، سب کچھ آیا، نیک بن کے آدم علیہ السلام کے پاس ہے، کہا کہ آدم، کسی زمانے میں آپ کو اللہ نے اس درخت سے منع کر دیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں ہاں، وہ میرے رب کا حکم تھا، میں وہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا درخت۔ شیطان نے پھسلایا، پھسلایا کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ تو ایک خاص وقت کے لیے اللہ نے منع کیا تھا آپ کو، کہ اس وقت میں آپ نے نہیں کھانا، ابھی اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ آدم علیہ السلام نے بات نہیں مانی، پھر اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی اللہ کے نام کی۔ اب آدم علیہ السلام کو کیا پتا تھا شیطان اتنا چلاک ہو سکتا ہے، شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان تو اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہا ہے، وہ آدم علیہ السلام نے سمجھا ہو سکتا ہے اللہ کا حکم بدل چکو، اس لیے یہ اتنا نیک آدمی کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ شیطان، ابلیس اس قدر ظالم ہو سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ بھولے سے، غلطی سے، چونکہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یہ حدیث ہے کہ آدم کی اولاد سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ استغفار اور معافی مانگ لے۔ بہرحال، آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا، تو پھر اچھا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس لیے بھی کھایا ہو سکتا ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، تو آدم علیہ السلام نے کہا بھائی کوئی بھی اپنے رب کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، ایک تو اس وجہ، دوسری اس وجہ سے بھی کہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے منع کیا تھا نا، تو وہی درخت نہیں، اسی درخت سے نہیں کھایا، اسی درخت کی قسموں میں سے ایک درخت تھا، ادھر سے کھا لیا۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اس درخت سے تو میں نہیں کھا رہا، میں تو اس درخت سے کھا رہا ہوں، یہ کوئی اور درخت ہے اسی کی قسم ہے، لیکن وہی درخت نہیں ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو اس سے کوئی بھی، اچھا، آدم علیہ السلام نے، ہو سکتا ہے یہ بھی مفسرین کے یہ جملے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ہو سکتا ہے یہ سمجھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے یہ کہا ہو کہ یار یہ اس درخت سے نہیں کھانا، ایک ہوتا ہے امر تحریمی، ایک ہوتا ہے امر تنزیہی۔ امر تحریمی ہوتا ہے کہ بھائی جو کام آپ کریں وہ حرام ہو، اور دوسرا امر تنزیہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کریں
ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی یہ سمجھا کہ امر تنزیہی ہے اللہ کی طرف سے، اگر میں نے کھا لیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ باتوں میں آگے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم، میں نے منع کیا تھا کہ نہیں کھانا، کہ آپ نے پھر بھی شیطان کی باتوں میں آ کے کھا لیا۔ اچھا، آدم علیہ السلام، یہاں ایک عجیب بات مجھے یاد آئی، بڑی عجیب بات۔ آدم علیہ السلام اس درخت سے پھر بھی نہیں کھا رہے تھے شیطان کی باتوں میں، ساتھ جو ان کی بیوی تھی نا اما ہوا، اما ہوا نے کہا آدم کھا لیں۔ اب زور لگانا شروع کر دیا شیطان نے بھی اور اما ہوا نے بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر اس وقت آدم علیہ السلام کے ساتھ اما ہوا خیانت نہ کرتی تو ہوا کی بیٹیاں یعنی عورتیں، خواتین آج بھی دنیا کے اندر مردوں کے ساتھ خیانت کبھی نہ کرتی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو بہکانے والی اور زیادہ باتیں کرنے والی یہ اما ہوا ہی تھی، اور آج بھی اپنے شوہروں کو بہکانے والی کون ہوتی ہیں؟ گھر کی خواتین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیطان نے بھی زور لگایا، اور ظاہر سی بات ہے بیوی ہے، اور دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں، آسمانوں پہ اور اس طرح کا کوئی انسان بھی نہیں، تو بہرحال آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ میری جنت سے، نکل جاؤ میری جنت سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اے آدم تمہاری نسل میں سے بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے، جنت چھوڑ دو، زمین میں چلے جاؤ، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان زندگی ہے، نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، الہین ایک وقت مقرر تک، یعنی جنت سے نکال رہا ہوں، پکا پکا نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک وقت مقررہ تک، الہین ایک وقت مقرر تک، یعنی تھوڑے سا وقت کے لیے تم زمین میں جاؤ گے، وہاں رہو گے، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ابھی اس لیے اتار رہے ہیں کہ آپ نے بظاہر ہماری بات کو نہیں مانا۔ اب دیکھیں، جب اب آپ کل کے سبق میں انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کیا ہوا یہ وہ، کل ساری تفصیل آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب مختصر سی آج کا سبق تو یہی ہے یہاں تک۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ذہن کے اندر آ گئی کہ وہ درخت کون سا تھا جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا ہے؟ بعض اب یہاں مختلف تفاسیر ہیں، تفسیریں بیان کی گئی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے جس درخت سے آدم کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا، وہ انگور کا درخت تھا، گریپس۔ بعض مفسرین نے کہا ہے نہیں، انگور نہیں، بلکہ وہ انار کا درخت تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے نہیں، وہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا ہے املوک کا درخت تھا، لیکن زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ زیادہ صحیح کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ اب آپ کہیں گے جی دنیا میں تو گندم کا درخت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کھیتوں میں اگتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی چیزیں اور ہیں، جنت کی چیزیں اور ہیں۔ دنیا میں جس طرح پھلوں کی شکل و صورت اور ہے، جسامت سائز اور ہے، جنت کا سائز اور ہے۔ جو دنیا میں یہاں پودے ہیں، جنت میں وہ درخت ہیں۔ ہمارے یہاں کھیت کے اندر یہ مکئی، یہ جو گندم ہے یہ اگتی ہے، یہ ایک طرح کا درخت نہیں ہوتا، یہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر وہ درخت تھا۔ تو بہرحال بعض نے کہا ہے کہ انگور، بعض نے کہا انار، بعض نے کہا املوک، بعض نے کیا کیا، اور بعض نے کہا ہے کہ زیادہ تر علماء نے کہا ہے یہ گندم کا درخت تھا جس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ایک مختصر سی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث بھی تھوڑی سی لمبی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہاں تک 35 آیات آپ نے بڑی بڑی اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، آج بڑی اہم حدیث ہے، یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ حدیث نمبر ہے آج آپ کی 12، غور سے سننی ہے یہ حدیث، اور بعد میں حدیث کی کتاب سے آپ نے خود پڑھنی، بڑی دلچسپ حدیث ہے، سنیں۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے کی بات ہے، 3 آدمی جا رہے تھے یہاں تک کہ وہ رات گزارنے کے لیے غار میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی وہ غار میں داخل ہوئے تھے کہ پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا جس نے غار کے منہ کو ان پر بند کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس مصیبت سے نجات حاصل ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنے نیک
اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی جائے۔ ایک آدمی نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے اللہ میرے ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور میں اپنے اہل و عیال سے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز مجھے درختوں کی تلاش دور لے گئی، جب میں شام کو واپس لوٹا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں دودھ دہو کر حسب معمول ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ ان کو جگانا بھی ناگوار نظر آیا اور ان کو دودھ پلانے سے پہلے الویات کو دودھ پلانا بھی ناگوار گزرا۔ میں رات بھر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں اٹھائے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا اور ان کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا، اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے روتے اور چلاتے رہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے، انہیں پہلے دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر ہم سے یہ پتھر کی مصیبت کو دور فرما جس میں ہم مبتلا ہیں۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن غار سے نکل نہ سکے پھر بھی۔ دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، کیونکہ تین شخص تھے نا، تو دوسرے نے کہا اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ بلی دکھائی دیتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میری محبت اس کے ساتھ غیر معمولی تھی، جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے تکمیل خواہش کا اظہار کیا، یعنی بدکاری کا اظہار کیا، لیکن اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ اس کو قحط سالی نے آ دبایا۔ وہ میرے پاس آئی ایک دن، میں نے اس کو اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ تخلیہ میں بیٹھے، یعنی میرے ساتھ کسی جگہ تنہائی میں جمع ہو، 120 دینار دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دینار سونے کے ہوتے تھے اس وقت، سونے کے سکے۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گئی جب میں نے اس پر قابو پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ کا ڈر اختیار کر اور ناجائز مہر نہ توڑ۔ میں وہاں سے اٹھا، حالانکہ اس لڑکی کی شدید محبت سے دوچار تھا، اور ان دیناروں کو وہیں چھوڑ کر آ گیا جو میں نے اس کو دیے تھے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ پتھر ہٹ گیا لیکن باہر نکلنے کی گنجائش نہ تھی۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میں چند مزدور اجرت پر لگائے تھے، ایک مزدور کے علاوہ سبھی مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی گئی۔ وہ اپنی مزدوری کم سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا کر بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا جو کچھ تم اپنے پاس دیکھ رہا ہے سب تیرا مال ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، غلام سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا اے بندہ خدا، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ وہ شخص تمام مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تو ہم سے ہماری مصیبت دور فرما۔ چنانچہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ سارے باہر نکل آئے اور سارے چل دیے۔ میں آپ کو اس حدیث کی مختصر سی تشریح سمجھاتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے، پورا ایک واقعہ ہے، لیکن بہت کمال کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کے اندر تین بندوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس حدیث کے اندر کہ اچھا، اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ کہ کبھی بھی آپ پر مصیبت آ جائے، اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا نیک عمل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک عمل ہے، تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، وہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے، یا اللہ، وہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے اس کے بدلے مجھ سے یہ مصیبت ختم کر دے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ایک دن کے اندر 2 سپارے ماشاء اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر دی، اب آپ پر کوئی مصیبت ہے، بیماری ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے ابھی نماز پڑھی، ابھی 2 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کی، اے اللہ، اس نیکی کے صدقے میرے سے یہ بیماری اور مصیبت کو دور کر دے، اللہ دور کر دے گا۔ ایک اس لیے کہ اس حدیث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے لوگوں کی بیان فرمائی کہ جب وہ غار کے اندر گئے، سامنے پتھر آ گیا، اب وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، چیخے چلائے، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر انہوں نے اپنا ایک ایک نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ ایک نے کیا کہا کہ یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کے لیے دودھ لاتا تھا، ایک دن میں نے لایا تو وہ ماں باپ سو چکے تھے، میں پیالہ لے کے صبح تک کھڑا رہا، یا اللہ، اگر یہ پیالہ میں دودھ کا لے کے صبح تک کھڑا رہا ہوں، تیری رضا کے لیے کھڑا رہا ہوں، یا اللہ اس پتھر کو اٹھا دے۔ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے اپنی دعا کی، دوسرے نے کیا دعا کی کہ ایک دن مجھے اپنی چچا کی بیٹی بہت زیادہ عزیز تھی، محبت میں اس سے کرتا تھا، تو میں نے اس کو بدکاری، زنا کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ ایک دن اس کے حالات بہت زیادہ برے ہوئے، غربت کے اندر مبتلا ہوئی وہ، تو پھر وہ میرے پاس آئی مال لینے کے لیے۔ میں نے کہا ایک شرط پہ مال دوں گا، پہلے مجھ سے
بدکاری کرو گی، زنا کرو گی، پھر میں کروں گا۔ تو وہ راضی ہو گئی۔ جب میں نے اسے سونے کے سکے دے دیے، اب زنا کے لیے میں تیار ہوا، تو اس نے فوراً کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ میں نے فوراً یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے زنا نہیں کیا، اور میں وہاں سے جو پیسے دیے تھے، سونے کے سکے دینار دیے تھے، وہ چھوڑ کے میں وہاں سے آ گیا، یا اللہ تیری رضا کے لیے اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ڈال دے۔ فرمایا تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسری نے اپنی دعا کی، وہ بھی آپ حدیث کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اپنا نیک عمل پیش کیا، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے سارا پتھر ہٹا دیا۔ کیا سبق ملا؟ میں اور آپ بھی اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے رکھ کے اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروا سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے تفسیر کا سبق پڑھا ہے، آپ نے نیکی کی ہے، آپ اللہ سے کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ختم پہ آئیں جی، بچوں کو بھیجیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ کے سامنے نیک عمل پیش کریں گے، اور پھر اپنی حاجتیں اللہ سے پوری کروائیں گے۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں اور بھی بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں قبول اور منظور فرمائے۔ تو یہ حدیث اور قرآن پاک کا سبق یہ سارے ساتھی یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔